بات نہیں ہے تو جو دور لوگ ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے اور ذرا قریب آ جائیے تو میں کچھ آپ جو عظمت رسول پہ جو عظمت رسول پہ قربان ہو گئے جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا قربان ہو گیا قربان ہو گیا وہ خوش نصیب خلد کا مہمان وہ خوش نصیب خلد کا مہمان ہو گیا اور تو اے میرے پڑوسی مقدر پہ ناز کر تو اے میرے پڑوسی مقدر پہ ناز کر بچہ تمہارا حافظ قرآن ہو گیا قرآن ہو گیا بچہ تمہارا حافظ قرآن ہو گیا بچہ تمہارا حافظ قرآن ہو گیا تو اے میرے پڑوسی مقدر پہ ناز کر بچہ تمہارا حافظ قرآن ہو گیا. حاضر کر رہا ہوں ملازہ فرمائے ظفر عقیل صاحب اتنے موٹے ہیں اتنے موٹے ہمارے اتنے موٹے کمرے اور ان کو ہم لوگوں نے پال رکھا ہے تاکہ دیوبندی اگر آئے تو ان سے باقاعدہ مقابلہ کرے تو یہ آگے رہے ہم لوگ پیچھے رہے تو ہم لوگ کو کام چل سکے. ایک شعر سنیے ابھی حضرت تقریر فرما رہے تھے تو بھوجپوری زبان میں نے کچھ باتیں اپنی کہی تھی کہ کملی والے آقا کیسے آؤ بتہ نگری. مفتی صاحب تقریر کر کے گئے ہیں نا ارے کہہ دو اس بارے میں تو کملی والے آقا کیسے آؤ بتہ نگری کملی والے آقا کیسے آؤ بتہ نگری بتہ نگری ہاں بتہ نگری کملی والے آقا کیسے آؤ بتہ نگری دھائی کے کھینچت ہوں میں ٹنگری مور وہابی سگری ٹنگری مر وہابی سگری ٹنگری مر وہابی سگری. اور ایک بندے کے اب دیکھیے اب جب وہ بھی آ گیا ہے تو میں بھی اب آ ہی گیا ہوں. سنیے گا دھائی کے کھینچت ہوں آپ نہیں آئے تھے نا دیکھیے آگے سوان بہت بہت شکریہ میں انتظار کر رہا تھا آتے جاتے رہیے بڑا اچھا لگتا ہے. کملی والے آقا کیسے آؤ بتہ نگری بتہ نگری بتہ نگری بتہ نگری بتہ نگری دھائی کے کھینچت ہوں میں ٹنگری مر وہابی سگری. بن سنیے کہ ڈگر ڈگر اور نگر نگر گھومی چیلا خوبی بناوے ہو چیلا خوبی بناوے ڈگر ڈگر اور نگر نگر گھومی چیلا خوبی بناوے ہو چیلا خوب بناوے اور دیش عرب سے لائی کے ڈالر دیش عرب سے لائی کے ڈالر ہند میں خوب لٹاوے دیش عرب سے لائی کے ڈالر ہند میں خوب لٹاوے دیش عرب سے لائی کے ڈالر ہند میں خوب لٹاوے کوہیں دے دو چلا ستوا بن کے گوٹھری کہیں دے دو چلا ستوا بن کے گوٹھری
کوہ دید دید چلا ستوا پانی کے کوٹھری کملی والے آقا کیسے آؤں بطحن گری کملی والے آقا کیسے آؤں بطحن گری کملی والے آقا کیسے آؤں بطحن گری دھائی کے کھینچت ہوں ٹنگری مر وہابی سگری دھائی کے کھینچت ہوں. اب تو یہ تردید آپ نے سنیں گے آپ لوگ. ایک لڑکے نے فرمائش دیا ہے, کہاں ہے وہ لڑکا؟ کون لڑکا فرمائش دے گیا ہے؟ تم ہو؟ سنا دیں؟ سنیں گے؟ پارٹی کے ساتھ ہیں آپ؟ بالکل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائیں, ایک مطلب اور ایک شعر پہلے سن لیجیے. سنیں گے؟ بطور خاص یہ مطلب حاضر کر رہا ہوں. اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں علماء کرام کے حوالے سے, حیدر بھائی اور جناب پورنم صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں ان کے حوالے سے علماء کرام کے حوالے سے حضرت دیکھیں گے کہ یہ کرم یہ فیض ان کا سرعام چل رہا ہے. یہ کرم یہ فیض ان کا سرعام چل رہا ہے. یہ کرم میرے مصطفیٰ کے صدقے میرے مصطفیٰ کے صدقے میرے مصطفیٰ کے صدقے میرے مصطفیٰ کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے. میرے مصطفیٰ کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے. میرے مصطفیٰ کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے. میرے مصطفیٰ کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے. اور یہ مستان صاحب قبلہ یہ شعر دے رہا ہوں. پورنم بھائی دیکھیں گے, حیدر رضا صاحب سنیے یہ شعر دیکھیے. حیدر رضا نے ایک بات دل کی بات کہنے کی کوشش کی, اللہ فرمائیں گے. ایک بار آپ سبھی لوگ کہہ دیے سبحان اللہ. یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ دے رہے ہیں, اور میرے مصطفیٰ کی سنت آپ ادا کر رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت کی سنت میں ادا کر رہا ہوں, حاضر کر رہا ہوں کہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں, میں گدائے مصطفیٰ ہوں, میں گدائے مصطفیٰ ہوں, بخدا انہی کے در سے میں گدائے مصطفیٰ ہوں, بخدا انہی کے در سے کہ مجھے بھیک مل رہی ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے. میرا کام چل رہا ہے. میں گدائے مصطفیٰ ہوں, بخدا انہی کے در سے مجھے بھیک
مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. آخری شعر حاضر کر رہا کہ پیو شوق سے رندو. حیدر بھائی مستان صاحب، کیونکہ آپ مستان اس لیے یہ شعر آپ کے حوالے سے. خرم بھائی کہ پیو شوق سے رندو، یہ کرم کا مہکدہ ہے. پیو شوق سے رندو، 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 یہ کرم کا مہکدہ ہے. میں عشق مصطفیٰ کا، میں عشق مصطفیٰ کا یہاں جام چل رہا ہے. میں عشق مصطفیٰ کا یہاں جام چل رہا ہے. میں عشق مصطفیٰ کا یہاں جام چل رہا ہے. پیو شوق سے رندو، یہ کرم کا مہکدہ ہے. میں عشق مصطفیٰ کا یہاں جام چل رہا ہے. حاضر کر رہا ہوں. اس بچے نے فرمائش کیا ہے، سنو گے بیٹے؟ ایک دم موڈ میں ہو. اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اور لاری صاحب آپ جمشید پور گئے تھے، وہ جو آپ نے ایک نظم سنائی تھی، برائے مہربانی یہاں سنا دیجیے. میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ میں بھی وہیں تھا. وہ ہے ماں کی ممتا. سنیں گے؟ اس بچے نے فرمائش کر دی ہے، چند بند حاضر کر رہا ہوں کہ لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. اور حضرات، اس شاعر نے کہا کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. حضرات، اس بچے نے فرمائش کر ہی دیا ہے تو آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے. جن کے پن پر تاپ سے حیدر جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا. یاد کرو دن بچپن کے، ماں کیسے دوڑے آتی تھی. یاد کرو دن بچپن کے، ماں کیسے دوڑے آتی تھی. رونے کی آواز کو سن کے ماں کیسے گھبراتی تھی. یاد کرو دن بچپن کے، ماں کیسے دوڑے آتی تھی. رونے کی آواز کو سن کے ماں کیسے گھبراتی تھی. جو ماں کی ممتا نہ سمجھے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے، وہ کتنا نادان ہے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے، آج بڑا ابھیمان. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے. اور یہ بن ملاحظہ فرمائے دوستو، یقین جانیے آج میری ماں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ماں ہے، حیات سے ہے، تو یقین جانیے چیلنج کے ساتھ حیدر لاری کہہ رہا ہے کہ آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں. میری ماں نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے
کہ ان کے دل سے پوچھو جن کی ماں نینوں سے اوجھل ہے، ان کے دل سے پوچھو جن کی ماں نینوں سے اوجھل ہے، جیسے جل بن تڑپے مچھلی ویسے ماں بن بیکل ہے، جیسے جل بن تڑپے مچھلی ویسے ماں بن بیکل ہے، ماں جیسی دولت ہے ماں جیسی دولت ہے جس کے پاس وہی دھنوان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، ماں جیسی دولت ہے جس کے پاس وہی دھنوان ہے۔ اور یہ بن ملازہ فرمائے کہ ٹھنڈک کے زمانے میں بچہ کبھی پیشاب کر دیتا تو ماں سوچتی میرے لال کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ بند حاضر کر رہا ہوں، ملازہ فرمائے کہ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، ٹھنڈک میں خود ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، پیتے پیتے دودھ کبھی جب۔ اور یہ بطور خاص حاضر کر رہا پھر ملازہ فرمائے کہ پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، ٹھنڈک میں خود ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، ماں بولی من بھاون میرا، ماں بولی من بھاون میرا بیٹا پھول سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، حیدر یہ ماں کی چرنوں میں، حیدر یہ ماں کی چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے۔ حضرات یہ ماں کی ممتا آپ تک پہنچائے بیٹے، لیکن ایک گیت کا مکھڑا جو رہ گیا، یہ حضرت علامہ مولانا ناصر القادری صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ان کو دیکھ کے حیدر لاری بیٹھ رہا ہے کہ جگ میں اہلِ نبی جب ہمار مگن کل جہان ہو گئی، کہ جگ میں اہلِ نبی جب ہمار مگن کل جہان ہو گئی، جگ میں اہلِ نبی جب ہمار مگن کل جہان ہو گئی، کہ نوری برکھا بھइल بے شمار مگن کل جہان، نوری برکھا بھइل بے شمار، کہاں پر مگن کل جہان ہو گئی۔ اور ایک بند اور حاضر کر رہا ہوں، ملازہ فرمائے دیکھیں کہ بدرا سے جھاکے چنر مائنگ نوا، ارے کہہ دو یار سبحان اللہ، ایک دم ٹوٹلی بھوجپوری پڑھو تو نہیں، کہہ دو سبحان اللہ،
मेरे मुस्तफा जब तशरीफ लाए इस धरती पे तो हम अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब मेरे मुस्तफा जब तशरीफ लाए तो प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर। लाजा फरमाए कि जग में अहिले नबी जब हमार मगन कुल जहान हो गई, नूरी बरखा भइल बेशुमार मगन कुल जहान हो गई। कि बदरा से झांके चनर मायंगनवा, बदरा से झांके चनर मायंगनवा, नेहिया के दियना जरावे गगनवा, नेहिया के दियना जरावे गगनवा, जरावे गगनवा। कि धरती चूमे चरण बार बार मगन कुल जहान हो गई, धरती चूमे चरण बार बार मगन कुल जहान हो गई, जहान हो गई, जहान हो गई। धरती चूमे चरण बार बार मगन कुल जहान हो गई। आखिरी बंद कि बंजर धरतिया माँ फुलवा फुलाई, बंजर धरतिया माँ फुलवा फुलाई, केहू जर बुताई केहू मन अघाई, केहू जर बुताई लातो हो बल मुंह के बल गिर पड़े, केहू जर बुताई केहू मन अघाई। बंजर धरतिया माँ फुलवा फुलाई, केहू जर बुताई केहू मन अघाई, केहू मन अघाई, केहू मन अघाई। कि फूटल नूरी किरनिया के धार मगन कुल जहान हो गई, फूटल नूरी किरनिया के धार मगन कुल जहान हो गई।